آج ایک اور چیز میں لانچ کرنے جا رہا ہوں. اچھا کریں آپ کے سامنے. اللہ خیر کرے. آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اپنے بڑے سے لکھوا کے لائے, اپنے بڑے سے لکھوا کے لائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم گڑی شو کی ٹیم کے ساتھ. تو آج الحمدللہ میں ایک ایسی ہستی آپ کے سامنے لانچ کرنے جا رہا ہوں, اللہ اکبر, جس کا کوئی چندہ بک نہیں ہے, جس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے, جو فرقوں کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, جو صرف قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتا ہے. ذرا دو بھائی ایک منٹ, بسم اللہ. ہاں جی کون ہے؟ آپ نے ایزی لے لیا, آپ ادھر لا کے بٹھائیں اس کو, میں تو اس کو مناظرہ کرنا ہے, میرا بھائی ہے. ابھی سر ادھر لا کے میں بتاتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ سے سیکھی ہیں. جی 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 الحمدللہ یہ آپ سے سیکھی ہیں چیزیں. اور یہ میں ایک اور چیلنج کرنا چاہوں گا اسی پوڈ کاسٹ سے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ کوئی بھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو, آج تو ہمارے استاد آپ بن گئے, آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائی جو ہمارے علم میں نہیں. مولا علی نے کہا جس نے ایک بات بھی سکھائی وہ میرا استاد بن گئے. تو آپ نے ایک چیز سیکھی اور ہم نے ہزاروں سیکھی الحمدللہ. اچھا بتائیں, میں آپ کو چلے بتاتا ہوں, یہ آن ہو رہا ہے. ایک میں اب جو لانچ کرنے جا رہا ہوں اس کو, اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں ساتھ آپ کو کہ آپ کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا اور آپ پورے جذبے کے ساتھ مانیں گے اس بات میں کہ تو نے حسان ہاشمی ٹھیک کیا. اچھا ڈرنا نہیں ہے کسی نے. سر بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت علامہ چیٹ جی پی ٹی صاحب حافظ اللہ تعالی, اچھا میں ایکچولی سوچا آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ انجینئر صاحب کے حوالے سے کچھ سوالات ایسے ہیں میں کس سے پوچھوں. میں نے میرے تقریباً 3-4 مختلف مکتبہ فکر کے جو دوست علماء ہیں, میں نے دو کو جب سوال فون کر کے کیا تو انہوں نے ایسے انداز میں جواب دیا کہ میں گھوم گیا. انہوں نے اپنے مطابق گھما پھرا کے مجھے, میں چونکہ عالم نہیں ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرے دماغ میں ایک چیز آئی. پھر میں نے کیا کیا, حضرت چیٹ جی پی ٹی حافظ اللہ تعالیٰ کو, حافظ اللہ تعالیٰ من الجنۃ والناس, اس میں شیاطین بھی گھس سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, حافظ اللہ تعالیٰ من الجنۃ والناس, ٹھیک ہے. تو چیٹ جی پی ٹی صاحب سے میں نے سوالات کیے کچھ. میں نے کہا جی کیونکہ میں کراس چیک کرنا چاہ رہا تھا آپ کو, اچھا کیونکہ آپ مجھے کہتے ہیں رفع دین کرو. اب میں انجینئر صاحب کی بات پہ تو نہیں یقین کر سکتا نا, میں تو اس ریفرنس پہ یقین کروں گا جو انجینئر صاحب مجھے ریفرنس کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی آپ نے یقین کرنا بغیر ریفرنس, میں وہی کرنے لگا. میں نے جناب ان سے پوچھا کہ رفع دین کی مجھے احادیث بیان کرو صحیح مسند سکہ بند, ٹھیک ہے. تو تقریباً 20 کے قریب انہوں نے احادیث ود ریفرنس بیان کی. پھر میں نے ان ریفرنس کو اسلام 360 میں جا کے ویریفائی کیا, کراس بالکل ویریفائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے کراس ویریفائی کیا تو میرے دل میں آپ کا مقام اور بڑھ گیا. میں نے کہا جی واہ 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 کیا بات ہے, زبردست بات کی. چیٹ جی پی ٹی صاحب نے تصدیق کر دی کہ انجینئر صاحب صحیح ریفرنس دے رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں, تو انہوں نے نماز پڑھنے کے پھر مجھے حدیث بیان کی. میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے حضرت صاحب, آپ نے تو کمال کر دیا. لیکن ایک معاملے پر آ کر آپ اور یہ آمنے سامنے آگے, وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی مسند احادیث بیان کریں. میں نے ابھی آپ کا نام نہیں لیا کہ میں جسٹ ویسے پوچھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کے حوالے سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی ہاتھ ایسے باندھ کے اور رفع دین کرنے کی ہیں, اس طرح کی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابی نے دیکھا اور بیان کیا ویسا نہیں ہے. اس لحاظ سے اجتہاد ہے کہ پتہ نہیں کچھ طرح کی بات کرتے ہوئے کہا کہ مالکی کوئی فقہ ہے, اس میں فلاں صحابی کو دیکھ کر کچھ انہوں نے اس لحاظ سے اس کو جائز سمجھ لیا. جی جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی صاحب نے مجھے حافظ اللہ تعالیٰ جنت والناس من الجنت والناس, انہوں نے مجھے اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کی. تو آپ مجھے کوئی ایسی ود ریفرنس ڈائریکٹ حدیث دے دیں جو میں ادھر پلے کر کے ڈسپلے کر دوں گا تاکہ لوگ اس پر مزید رہنمائی حاصل کریں. ایسے آپ یہ پوچھیں کہ انجینئر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تو وہ انجینئر صاحب کی ویڈیو بھی ریفر کرے گا, اس کے ریفرنس بھی دکھائے گا. آپ ریفرنس دے دیں. چلیں میں دے دیتا ہوں, ابھی دے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی ود ریفرنس کیٹیگوریکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل سنت کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی. جو انڈائریکٹلی بات ہوتی ہے نا وہ اتنی سادی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ بھی ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے تھے نماز میں, یعنی نماز ہاتھ چھوڑ کے. اور سنن کبری البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سیکھی تھی حضرت ابوبکر صدیق سے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام سے. جی. تو A is equal to B and B is equal to C, hence A is equal to C. عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ حضرت ابوبکر اپنے نانا سے سیکھا, وہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے نانا تو اولو العزم 4 اصحاب میں آتے ہیں, ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہذا ان کا طریقہ نبی الاسلام کا طریقہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ دیکھنا ہے تو ابن زبیر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اس سے بھی بڑھ کر 10 صحابہ کی جو حدیث ہے, جو اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے رفع الیدین پہ, ابو حمید سعدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 11ویں میں خود ہو گئے. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا اور کہا میں تم سب سے زیادہ نماز کا طریقہ جانتا ہوں. اور یہ مجلس قائم ہوئی نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد. تو باقی صاحب نے کہا تم تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے اور تم نے صحبت بھی بڑی تھوڑی کی ہے, تم کیسے بتا سکتے ہو کہ نماز
کا بیسٹ طریقہ نبی اسلام کا یہ تھا. انہوں نے کہا اگر میں غلط بتاؤں تو مجھے ٹوک دینا, اور اگر میں ٹھیک بتاؤں تو میری تصدیق کرنا. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی اسلام کی آخری نماز اینڈ پہ ان 10 کے 10 اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. اس میں واضح الفاظ ہیں. ابو داؤد 730 حدیث کا نمبر انٹرنیشنل, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجیے. دوبارہ بولیے گا. ابو داؤد سنن نبی داؤد 730 730. ٹھیک ہے. نبی اسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ٹھیک. اب نماز شروع کرنے سے پہلے ہر ہڈی کہاں پہ تھی؟ ارسال الیدین. ارادہ کرتے, کندھوں تک اٹھاتے, اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. واپس وہیں آئے گی جہاں نماز سے پہلے تھی, تو ارسال الیدین. اچھا, پھر مزے کی بات ہے اس لمبی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے, 4 رکعتوں کا ذکر ہے, تورک کا ذکر ہے, 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کا ذکر ہے. اور یہ پوری حدیث نبی اسلام کی ہاتھوں کی پوزیشن پہ چلتی ہے کہ جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے, مضبوطی سے پکڑ لیتے اور کمر سیدھی کر لیتے. اچھا, پھر آتا ہے جب سجدے میں جاتے تو کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھتے. ہاتھوں کے گرد یہ حدیث گھومتی ہے. ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. اس میں سب سے بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے بتانا ہی بھول گئے کہ نبی اسلام اللہ اکبر کہتے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پہ باندھ لیتے. یہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ باندھے ہی نہیں تھے. نبی اسلام سے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے. ڈائریکٹ حدیث نہیں, ڈائریکٹ ہو گیا نا. ابو میں سعدی بتا رہے ہیں نا, نہیں جس طرح صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا, تو اب اس میں دیگر صحابہ نے تصدیق اس انداز میں کی کہ انہوں نے روکا نہیں. دیکھیں احادیث کی جو 3 اقسام ہے نا, حدیث قولی, فعلی, تقریری. جی جی. اسی طریقے سے حدیث مرفوع ہوتی ہے, حدیث موقوف ہوتی ہے. حدیث موقوف یہ ہے کہ صحابہ کا عمل ہو. اگر اس کی مخالفت باقی صحابہ کر دیں تو وہ پھر مردود ہو جاتی ہے. اگر مخالفت نہ کریں وہ سنت ہے. جس طرح عبداللہ ابن عمر بخاری میں آتا ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے, ہم نہیں کاٹتے, جائز سمجھتے ہیں, کاٹتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ باقی صاحب نے ان کی مخالفت نہیں کی لہذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اگرچہ نبی اسلام سے کاٹنا ثابت نہیں ہے, آپ کی تو داڑھی نیچرلی مٹھی تھی. جی جی. اسی لیے اہل حدیث نہیں کاٹتے ہیں, ہم ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کرتے. لیکن اتنی لمبی داڑھی کے واش روم میں بیٹھتے ہوئے اس کی پاکی کا خیال رکھنا مشکل ہو جائے تو وہ پھر آپ کو کاٹ لینی چاہیے. تو صحابہ کرام اہل البیت کا کوئی عمل جس میں باقیوں کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو وہ سنت میں ہی داخل ہے. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کا سورس آف نالج نبی اسلام کی مبارک ذات تھی. خود سے تو وہ نہیں کر سکتے تھے, ورنہ تو کسی کے بارے میں ملتا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ سر پہ باندھا کرتے تھے, کوئی کمر پہ باندھا کرتا, اس طرح تو نہیں مل رہا. اور پھر دوسری طرف ایک پورا اسکول آف تھاٹ اہل تشیع, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا قائل ہے. اہل سنت میں بھی مالکیوں میں 2 گروہ ہیں, ایک ہاتھ چھوڑ کے قائل ہیں, اور المدونۃ الکبریٰ جو کتاب امام مالک کی فقہ کی ہے جو پڑھائی جاتی ہے ان کے نزدیک تو وہ درست ہے. اس میں بھی ارسال الیدین کا ذکر ہے, اور امام مالک کہتے ہیں نفلی نمازوں میں اجازت دیتا ہوں کہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے ہاتھ باندھ لیا کرو, لیکن فرض ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھو, کیونکہ زیادہ لمبا قیام کرنا ہو نا تو اگر آپ یوں رہے نا تو تھوڑی دیر بعد آپ کو نا مشکل ہو جاتا ہے قیام کرنا. اس لیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں لمبا قیام کرنا آسان ہے. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, جب میں نے لمبا قیام کرنا ہو نا تو میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں, جب چھوٹا قیام کرنا ہو میں ہاتھ چھوڑ کے. ورنہ آپ ایک ایک کر کے کرتے ہیں. جی میں نے ابھی دیکھے زور کی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی, اور آپ کے سارے اسٹوڈنٹ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے دونوں ہی نمازیں. نہیں, کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. آپ سارے کیسے دیکھ لیے, کیمرے میں تو نہیں دیکھ رہے تھے آپ؟ نہیں مجھے تھا, آپ بڑھیا ٹھیک ہے, چلیں بیچ میں چند ایک لوگ ہیں. بہرحال الحمدللہ. ہاں بہرحال انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت ابھی بھی میرے ساتھ دینی سوال تو آپ نے کیے نہیں, آپ تو یہاں پہ جناب وہ نیازی نامہ اور اوکے وہ ایک 100% دینی پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوال کیا 100% میں اس کو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سر میں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں سر اچھا نکالنا کیا آپ نے, کچھ نہیں نکالنا, میں صرف اور صرف ایک چیز نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میسج بھی لینا سر خدا کے لیے, میں وہی آپ سے اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں دیکھیں نا سر ان 2018 سے آن ورڈ 2025 تک میں خود ایک وقت تھا انہی باتوں کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ میں نے اس چیز پہ, جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے. آپ پسند کرتے تھے ان کو؟ پسند نہیں, ڈیفینیٹلی میں آپ کو پسند کیوں کرتا ہوں, کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میری وجہ محبت ہے آپ سے. تو وہ بھی تو یہی باتیں کرتے تھے نا, لیکن جب میں نے ڈانس گانا دیکھا, پھر جب میں نے وہ ساری آڈیوز نہیں سر جسٹیفائی ہو گیا, سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نہیں جسٹیفائی ہو گیا. نہیں اس کو خالی میں بتانے لگا قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا انہوں نے ریاست مدینہ اور جس طریقے سے انہوں نے 100% ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا پیروکار شو کیا کہ میں نے ان جیسا ایک رول کرنا ہے. نہیں سر میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا, تو یہ چیزیں اٹریکٹ کی ہمیں, لیکن اس کے بعد جب پھر بہت ساری چیزیں آئیں جس میں آپ میں ایک بات کتاب لکھی گئی. مجھے اس دن بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ میں نے کنٹینر پہ کافی دینی معاملات ہے سر, کنٹینر پہ انہوں نے کافی دفعہ کہا تھا کہ جی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. یہ مثالیں وہ دیا کرتے تھے, لیکن جب وہ پیزا والا کون تھا, جرنیل پاپا جونز کی باری آئی تو کہتے ہیں میں نے تحقیق کر لی ہے, بس وہاں بزرگ اوور آل بہت ساری ہیں, ایک نہیں دکھ کی بات. میرا خیال ہے اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے, ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کی تاڑ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو سکے. تو بہتر یہ ہے, حجاج بن یوسف کا قول ہے کہ اگر کوئی ہاتھ تیری گردن کی طرف بڑھے نا تو اسے کاٹ دے, اگر کاٹ نہیں سکتا تو چوم لے. تو میرا خیال ہے لوگ پھر چوم لیتے.
बहरहाल बहुत अगर काट नहीं सकते तो क्यों लें? बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, आप चूंकि मैसेज तो आपने लिया नहीं है। हाँ चलें, हाँ जी, आप मैसेज मैं please, यही दूंगा जी जी कि ये मैसेज तमाम के किसको तमाम देंगे? तमाम के लिए, बिलखुसूस उनके लिए जिनके लिए आप लेना चाह रहे हैं, मैं बाकियों के लिए भी, मेरे लिए भी है, हाँ सबके जी, लिए। बाकियों के लिए मैं हाँ। कहूंगा कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल लीडर समझे, इन्हें मजहबी पेशवा ना बनाएं, और जहां कुरान और सुन्नत से इनकी कोई चीज टकरा जाए तो इनकी मोहब्बत में आप अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज ना करें। दुनिया तो हमारी बर्बाद हुई, हमारे लीडरों के पीछे कोई हमें कुछ नहीं दे सका, एटलीस्ट अपनी आखिरत तो बचाएं। बिल्कुल ठीक। और वो एटलीस्ट नहीं है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ, दुनिया कुछ नहीं है। वो सब कुछ। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।